الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ہم دنیا کے معاملے میں بڑے ہی ہوشیار ہیں. مثلا کسی آدمی نے سفر پر جانا ہو، دو ٹرینیں ہیں، ایک پیسنجر ہے ایک ایکسپریس ہے. کون سی گاڑی پر سوار ہونا پسند کریں گے؟ جو جلدی پہنچائے. دوسری بھی تو ٹرین ہے، اس ٹرین نے بھی اسی ٹریک پر جانا ہے. کہا نہیں، وہ جگہ جگہ رکے گی، کیوں ہم وقت ضائع کریں. ایک پھل لینے والا ریڑھی پر کھڑا ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے چن چن کر پھل اپنے شاپر میں ڈالے. ریڑھی والے کی کوشش ہوتی ہے آنکھ بچا کر وہ پھل جو ایک دو دن پرانا ہے، باسی ہے، وہ اس کے شاپر میں ڈال دے. یہ اگر دیکھ لیتا ہے تو اسے ڈانٹتا ہے، پیسے میں پورے ادا کروں اور پھل باسی لے جاؤں. پیسے اپنی مرضی کے تو نے لیے ہیں، پھل میں اپنی مرضی کا چنوں گا. حالانکہ وہ جو 2 دن پرانا ہے وہ بھی تو پھل ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں اتنا ہوشیار ہے، کہتا ہے نہیں، تازہ پھل ملنا چاہیے. ایسے ہی دوسرے معاملات ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے بالکل نکٹھو ہو جاتا. کہا جیسا بھی مل جائے وہی قبول. پرانا مل جائے، بوسیدہ مل جائے، نقلی مل جائے، جیسا بھی مل جائے وہ قبول. حالانکہ ہوشیار اور عقل مند انسان اس عارضی زندگی میں تو دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن آخرت جو دائمی زندگی ہے اس کے بارے میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے کہ کہیں وہ برباد نہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 گروہ بن گئے. ایک گروہ جس نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، آخرت بھی برباد. دنیا میں بھی ہمیشہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس پر لعنت برستی رہی ابو لہب پر، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب. اس گروہ میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے معاملات کو جانچا. اس کے باوجود، حق اور سچ ماننے کے باوجود اس گروہ میں شامل ہو گئے جو شیطانی گروہ ہے، جس پر ہمیشہ لعنت ہی برستی رہی. آپ
آپ کا کیا خیال ہے، کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ وہ گروہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی اور من رآنی حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھ کو دیکھا میرا صحابی بنا، یا جس نے میرے صحابی کو دیکھ کر وہ تابعی بنا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو تب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ ابی بن خلف اسی گروہ میں سے ایک انسان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا میں نے ایک گھوڑا تیار کر رکھا ہے، اسے دانا کھلاتا ہوں، آپ کے لیے تیار کیا ہے، جس دن آپ کی اور ہماری مڑ بھیڑ ہوئی میں آپ کو قتل کر ڈالوں گا، اس گھوڑے پر سوار ہو کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے نہیں، بلکہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ جنگ احد تک معاملہ پہنچ گیا، اللہ کے نبی میدان احد میں زخمی ہو گئے۔ اس حالت میں یہی ابی بن خلف پکارتا ہوا کہہ رہا ہے محمد کہاں ہے، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے یہ پکار سنی، اللہ کے نبی کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ کہا اس تک تجھے پہنچنے کون دیتا ہے؟ پہلے ہمارے ساتھ دو دو ہاتھ کرے گا، ہم اس راستے میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، تب جا کر تو ہمارے آقا پر ہاتھ ڈالے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جذبہ دیکھا اور ابی بن خلف کی یہ پکار سنی، یا وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا، دونوں اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمانے لگے ایک طرف ہٹ جاؤ۔ صحابہ کی بنی ہوئی صف جو ہے وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ آپ نے حارث سے چھوٹا سا ایک نیزہ لے لیا، اس کو سامنے آنے کا موقع دیا۔ جب وہ سامنے آ گیا، اللہ کے نبی نے تلاش کیا کہ اس کے جسم پر اس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں۔ ایک جگہ گردن کے قریب خالی نظر آئی، اللہ کے نبی نے وہیں نشانہ بنایا، نیزہ مارا، اس کی گردن پر خراش لگ گئی، ایسی خراش جس سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا۔ جو ہی نیزے کا وار اس کو لگا، یہ بیل کی طرح چنگھاڑتا ہوا واپس پلٹا۔ کیا کہنے لگا؟ ہائے محمد نے مجھ کو مار دیا، قتل کر دیا۔ لوگوں نے سمجھایا پاگل ہو گیا ہے، یہاں دیکھ تیرے سامنے لاشیں پڑے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، بازو کٹ رہے ہیں، لوگ خون میں نہائے ہوئے ہیں، اور تجھے معمولی سی خراش لگ گئی ہے، اس خراش کی وجہ سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد نے مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ کہنے لگا یہ جو خراش تمہیں نظر آ رہی ہے، اس خراش کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اگر یہ میں اپنی تکلیف اس بستی پر تقسیم کر دوں، بستی والے اس تکلیف کی وجہ سے مر جائیں۔ میری اور اس کی مکے میں ملاقات ہوئی تھی، میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا،
اس نے جواب میں مجھ کو کہا تھا نہیں انشاءاللہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ چونکہ اس نے یہ بات کہی تھی اور مجھے یہ یقین ہے کہ اس کی بات سچی ہے، اس نے تو مجھے نیزہ مارا ہے نا، اگر یہ میرے جسم پر تھوک دیتا میں اس کے تھوک کی وجہ سے ہی مر جاتا۔ واپس پلٹتے ہوئے جب مکے کے مشرک واپس پلٹ رہے تھے میدان احد سے، صرف کے مقام پر مردود مر گیا۔ اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو پھر تو کوئی تیاری کی ضرورت نہیں، بیٹھے رہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے، نہ نماز نہ روزہ نہ عقیدہ نہ کچھ، نیکی کا کوئی عمل نہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ لو، عیش کرو دنیا میں۔ اس گروہ میں شامل ہو جاؤ گے لیکن آخرت بڑی بھاری ہے ایسے گروہ پر۔ ایک اور گروہ بھی ہے، ایسا گروہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے رضاعت کا تمغہ ان کے سینے پر سجا دیا۔ وہ گروہ جس میں عمیر بن وہب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا، صحابہ پر ظلم اور زیادتی کرنے والا، وہ بھی شامل ہے۔ عمیر میدان بدر میں اپنے بیٹے سمیت شریک ہوا، 72 مارے گئے، 72 قید ہوئے اور باقی بھاگ کر مکے پہنچ گئے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے اپنے باپ ابو جہل کی لاش کو مکے پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ وہ تڑپ تڑپ کر میدان بدر میں مر گیا اور اللہ کے نبی نے کنویں میں پھینک دیا اس کو۔ عمیر بن وہب بھی انہی بھاگنے والوں میں سے ایک تھا جو اپنی جان بچا کر بھاگا، لیکن اس کا بیٹا مسلمانوں نے قید کر لیا۔ دونوں شریک ہوئے، باپ اور بیٹا۔ ایک دن آ کر دیکھتا ہے صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بتوں کو عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حتیم میں پہنچ گیا۔ صفوان بن امیہ سردار کو بیٹھا دیکھ کر کہنے لگا آپ پر سلام ہو، صبح بخیر۔ اس نے بھی جواب میں صبح بخیر کہا۔ صفوان کہنے لگا عمیر آؤ کچھ دیر حتیم میں بیٹھیں۔ حتیم وہ جگہ ہے، بیت اللہ کی جگہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، میں بیت اللہ کو گرا کر ان بنیادوں پر کھڑا کرتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ تیری قوم نے ایک دروازہ اونچا لگایا ہوا ہے، اس دروازے میں داخل ہو کر بیت اللہ کے اندر جانے کا شرف ان کو ہی حاصل ہوتا ہے جس کو تیری قوم اجازت دیتی ہے، عام غریب آدمی کو دور سے دھتکار دیا جاتا۔ جیسے ہمارے دور میں بادشاہ جب جاتے ہیں، یہ سعادت بادشاہوں کو ملتی ہے۔ اگر میرا بس چلتا اور تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، میں بیت اللہ کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور زمین کے ساتھ ہوتا، اونچا نہ ہوتا، اور ایک دروازہ بیت اللہ کا، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے بعد بیت اللہ سے نکلنے کا۔ لیکن نئی مسلمان ہوئی ہے تیری قوم، اگر میں نے بیت اللہ کو گرایا، ہو سکتا ہے یہ اسلام سے ہی بھاگ جائیں، کہیں دیکھو اچھا نبی آیا ہے، اللہ کا گھر گرا دیا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی،
جو حلال مال ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو ہے نا سود خور بھی دے رہا، خاص کر سیالکوٹ میں بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں سب سود خوروں کی، الا من رحم ربی، اور ہمارے مولوی پہنچ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں تو وہ سود میں سے اٹھا کر رقم دے دیتا ہے، لو 10 لاکھ لے لو۔ اپنا بھی بیڑا غرق، مولوی کا بھی بیڑا غرق۔ سود کی رقم سے اللہ کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، مدارس بن رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں۔ مکے کے مشرک تھے مشرک، لیکن اللہ کے راستے میں جانتے تھے پاک مال دینا ہے، طیب مال دینا ہے۔ ختم ہو گیا، کیا کریں؟ کہا حرام تو لگا نہیں سکتے، چلو بیت اللہ کو چھوٹا کر دو۔ بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا۔ اب حتیم کا جو جگہ ہے جہاں چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، وہاں حاجی لوگ عمرہ کرنے والے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں داخل ہو کر وہاں نماز پڑھ لیں، 2 رکعت ادا کر لیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بھی یہی کہا، عائشہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، بیت اللہ میں داخل ہونے کی توفیق تجھے ملے یا نہ ملے، اگر تیرے دل میں تمنا پیدا ہو کہ بیت اللہ کی 4 دیواری کے اندر میں اللہ کی عبادت کروں تو حتیم میں آ کر عبادت کر لینا۔ یہ سردار صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھا ہوا، عمیر بن وہب بھی پہنچ گیا، کہا آؤ کچھ تذکرہ کر لیں بدر کے قیدیوں کا، بدر کے مقتولین کا، جن کو اللہ کے نبی نے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ تذکرہ کرتے رہے، روتے رہے۔ کہا ان کے مر جانے کے بعد زندگی کا کوئی لطف باقی نہیں رہا، کہاں گیا ہمارا سردار ابو جہل، کہاں گیا عتبہ شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے ہمارے، چوٹی کے لوگ تھے، اشراف تھے، سب مر گئے، سب قتل ہو گئے۔ روتے رہے۔ عمیر بن وہب کہنے لگا، اے صفوان، اگر میں مقروض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے، میں جا کر مدینے میں محمد کو قتل کر دیتا۔ میرے جانے پر کسی کو کوئی شک و شبہ بھی نہ ہوتا، کیونکہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے۔ میں اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے جاتا، جیسے لوگ جا رہے ہیں فدیہ لے کر اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، میں بھی جاتا اسی بہانے سے اور محمد کو قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ نے اس موقع کو غنیمت جانا، کہنے لگا عمیر تیرا سارا قرض میرے ذمے، تیرے اہل و عیال میرے پاس، تجھے پتہ ہی ہے کتنا مال ہے، ساری زندگی خوشگوار زندگی بسر کریں گے، پرواہ نہ کر۔ کہنے لگا اچھا اگر تیرا یہ ارادہ ہے تو میری اس بات کو صیغہ راز میں رکھنا، کسی کو بتلانا نہیں کہ عمیر بن وہب کا کیا پروگرام بنا، تیرے اور میرے درمیان یہ بات ہے، کسی تیسرے کو خبر نہ لگے۔ کہنے لگا ٹھیک۔ اپنی بیوی سے آ کر کہتا ہے میری تلوار کو تیز کرو، صرف تیز ہی نہ کرو بلکہ میری تلوار کو زہر آلود کرو، پان دو زہر کی، اس کو سواری تیار کی، اس پر بیٹھا اور مدینے کی راہ لی۔ مدینے پہنچ کر اللہ کے نبی کا پوچھتا پھر رہا ہے محمد کہاں ملیں گے، تمہارے آقا کہاں ملیں گے؟ پتہ لگا اللہ کے نبی تو مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اپنی سواری مسجد نبوی کے دروازے پر روکی، گلے میں تلوار ڈالی ہوئی ہے اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا۔ حضرت عمر بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بدر کے قیدیوں کے بارے میں، بدر کے مقتولین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیسی مدد کی، ریتلا میدان پکا کر دیا، پانی نہ تھا، آسمان سے بارش برسا دی، حالات موافق نہ تھے، موافق بنا دیے، اسلحہ نہ تھا، تعداد کم تھی، لیکن اللہ کی مدد آ گئی۔
وہ اپنا تذکرہ کر رہے ہیں جیسے یہ لوگ حتیم میں بیٹھ کر اپنا رونا رو رہے تھے۔ حضرت عمر کی نگاہ پڑی، کہنے لگا اللہ کا دشمن مسجد نبوی میں، یہ کسی بری نیت سے آیا ہے، اچھی نیت سے نہیں آیا۔ فوراً اٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اٹھو اور اللہ کے نبی کے ارد گرد گھیرا ڈال لو، مجھے اس کی نیت پر شک ہے، یہ اچھی نیت سے نہیں آیا۔ خود اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر عمیر کے آنے کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا لے آؤ اس کو۔ آپ نے اس کی گردن میں پٹا ڈال کر تلوار کو پکڑ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو اس کو۔ حضرت عمر نے چھوڑ دیا۔ عمیر کو کہنے لگے عمیر آگے آ جاؤ۔ عمیر آگے چلے گئے۔ پوچھا عمیر خیریت سے آئے ہو؟ کہا ہاں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا، آپ کو پتا ہی ہے میرا بیٹا آپ کی قید میں قید ہے، میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہوں، مجھ پر احسان کیجیے۔ آپ فرمانے لگے عمیر سچ کہتے ہو، یہی غرض و غایت ہے آنے کی؟ کہا ہاں یہی غرض و غایت ہے، اور کیا ہے؟ عمیر یہ تلوار گلے میں کیوں لٹکا رکھی ہے؟ بیٹا چھڑانے آئے ہو، تلوار کو گلے میں لٹکا کر؟ کہا برا ہو اس تلوار کا، اس نے بدر میں ہمارا کیا کام کیا جو اب کچھ کرے گی؟ کہا عمیر سچ کہتے ہو؟ کہا سچ کہتا ہوں۔ فرمانے لگے عمیر تمہارے درمیان اور صفوان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے حتیم میں بیٹھ کر؟ کیا اس نے تمہارا قرض اپنے کندھے پر نہیں لیا؟ تمہارے اہل و عیال کو پالنا اس نے اپنی ذمہ داری نہیں لی؟ اے عمیر یاد رکھو تمہاری اس نیت کے درمیان اللہ حائل ہے، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو لیکن اللہ قتل نہیں کروانا چاہتا۔ اب اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہاں یہ سکیم لڑا کر آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی بات چیت کروں گا، اللہ کے نبی کو غافل پاؤں گا اور میں وار کر کے اس کا خاتمہ کر کے آ جاؤں گا، اگر نہ بھی آ سکا اپنے دشمن کو مار دوں گا۔ جب اللہ کے نبی کی زبانی یہ حقیقت سنی کہ حتیم میں اس کے درمیان اور صفوان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، حیران رہ گیا، حیران و ششدر بیٹھا ہے۔ چند لمحے خاموش رہا اور پھر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ مکے میں بھی یہی کہا کرتے تھے کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، ہم کہتے تھے جھوٹ بولتا، لوگوں کی قصے کہانیاں ہم تک منتقل کر دیتا ہے اور کہتا ہے جبریل نے آ کر بتلایا ہے۔ لیکن آج اس گفتگو کا علم یا مجھے ہے یا صفوان کو ہے؟ یہ خبر کس نے آپ کو دی کہ ہمارے درمیان اور اس کے درمیان یہ گفتگو ہوئی ہے؟ واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی، کیونکہ میرے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی خبر نہیں۔ ادھر یہ معاملہ ہوا، ادھر صفوان بن امیہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چند دنوں کے بعد میں ایسی خوشخبری دینے لگا ہوں کہ بدر کا دکھ بھول جاؤ گے، ایسی خوشخبری سناؤں گا تمہیں۔ ایک دن سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا دن گزرتے رہے اور اس کی بے چینی بڑھتی رہی۔ پہلے انتظار کرتا تھا، اب بے چینی جسم میں، جیسے انسان انگاروں پر بیٹھا ہوتا ہے، انگاروں پر لیٹا ہوتا ہے اور پہلو بدلتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، ایسے ہی صفوان بستر پر تڑپتا تھا۔ مدینے سے آنے والے لوگوں سے پوچھتا تھا عمیر کا پتہ ہے؟ عمیر کہاں ہے؟ کہا ہمیں کیا پتا عمیر کا،
اور وہ خبر اس پر بجلی گر کر بنی جب کسی آنے والے نے، مدینے سے آنے والے نے اطلاع دی صفوان عمیر تو مسلمان ہو گیا ہے. کہا ساری دنیا مسلمان ہو سکتی ہے، عمیر بن وہب مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے 7 صحابہ کو تکلیفیں پہنچانے والا، ان پر زیادتیاں کرنے والا، نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے مدینے پہنچنے والا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور جب خبر کی یقینی اس کو ہو گئی، کہنے لگا میں ساری زندگی عمیر سے نہیں بولوں گا. اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو یا اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو جس گروہ کی قبر پر کنویں میں ڈال کر اللہ کے نبی اس سے سوال کر رہے ہیں حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، میری بات کا انکار کرنے والوں، اللہ کے وعدے کو سچا پا لیا ہے تم نے کہ نہیں؟ قبر میں تم سے سوال ہوئے ہیں کہ نہیں؟ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینک، فرشتے تم سے پوچھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کے بدلے میں تمہیں اللہ کا عذاب مل رہا ہے کہ نہیں؟ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، تم نے کیسا پایا؟ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ اگر اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو جو عمیر بن وہب کا گروہ ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، جیسے اللہ کے نبی فرمائے ویسے کریں. اس گروہ میں یمامہ کا ایک بادشاہ بھی تھا، سمامہ بن اسل، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے والا. حتیٰ کہ ایک موقع پر اسے موقع ملا، اللہ کے نبی آگے آگے جا رہے تھے، یہ اللہ کے نبی پر قتل کرنے کے ارادے سے اس نے ہاتھ اٹھایا، چچا نے پکڑ کر نیچے کر لیا. اللہ نے محفوظ رکھنا تھا اپنے نبی کو. واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ کے نبی کلمہ حق ادا کرو، ڈرو نہیں، میں بچاؤں گا لوگوں سے. چچا بھی دشمن، بھتیجا بھی دشمن، لیکن جب وار کرنے لگا چچا نے ہاتھ پکڑ لیا بھتیجے کا. نہیں، یہ کون ہے بچانے والا؟ اللہ. نبی پر تو اس کا بس نہ چلا. ایک موقع پر صحابہ کہیں گئے، اس کو علم ہو گیا، اپنے لشکر کو لے کر اس نے صحابہ کا محاصرہ کر لیا اور بے دردی کے ساتھ سارے کے سارے صحابہ کو قتل کر ڈالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سمامہ جہاں بھی کہیں نظر آئے وہیں قتل کر دینا، چاہے حرم کے اندر نظر آئے تب بھی قتل کر دینا، حرم سے باہر نظر آئے تب بھی قتل کر، جہاں نظر آئے قتل کر ڈالا. صحابہ کو قتل کرنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ چلو مکے چلتے ہیں، بتوں کے آگے عقیدہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کر لیں گے، بتوں کی زیارت بھی کر لیں گے، نذرانہ عقیدت بھی پیش کر دیں گے. ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے ارد گرد اپنے صحابہ کو مقرر کر رکھا تھا کہ کہیں دشمن اچانک مدینے پر حملہ نہ کر دے. نبی کے صحابہ نے دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اسی کو پکڑ لیا، لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تاکہ صبح کو اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، اس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہوگا، رہا کرنا ہوگا رہا کر دیں گے، قتل کرنا ہوگا قتل کر دیں گے، جیسا اللہ کے نبی حکم دیں گے. آپ جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، سمامہ پر نگاہ پڑی، قیدی پر نگاہ پڑی، اپنے صحابہ سے پوچھنے لگے پتا ہے کس کو قید کر کے لائے ہو آج؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی پتہ نہیں، کون آدمی ہے یہ؟ کہا یمامہ کا سردار، یمامہ کا بادشاہ سمامہ ہے.
اچھا اس کو قید تو اب تم نے کر لیا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ کے نبی اپنے گھر سے کھانا تیار کرواتے، اس کے ہاں بھیج دیتے، اس کو کھلاتے۔ فرمایا میری اونٹنی کا دودھ دو کر اس کو پلاؤ، صبح و شام اس کو دودھ پلایا جاتا۔ آپ ثمامہ کے پاس پہنچے، پوچھنے لگے ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہا اگر قتل کرو گے تو ٹھیک ہے، میں نے تمہارے ساتھیوں کو قتل کیا تھا، تم مجھے قتل کرو گے، میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے میں احسان مند رہوں گا ساری زندگی، اور اگر مال چاہتے ہو مجھے بتلاؤ کتنا مال چاہیے، میں مال دے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا اس کو بند رہنے دو۔ دوسرے دن تشریف لائے، تیسرے دن تشریف لائے، یہی سوال یہی جواب۔ تیسرے دن اللہ کے نبی فرمانے لگے اچھا ثمامہ کو آزاد کر دو۔ آزاد کر دیا۔ ثمامہ مسجد نبوی سے نکلا، کھجوروں کے باغ میں پہنچا، جہاں پانی جمع تھا وہاں جا کر غسل کیا، کپڑے دھوئے اور واپس آ گیا۔ مسجد نبوی میں آزاد کر دیا تھا اللہ کے نبی نے، نبی کے صحابہ نے۔ آزاد کرنے کے بعد یہ خود واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ثمامہ کیسے آئے؟ ثمامہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں 3 دن رہا ہوں آپ کے درمیان، آپ کا حسن سلوک دیکھا، آپ کی عبادت دیکھی، آپس میں برتاؤ دیکھا، پیار و محبت دیکھی، یقین آ گیا کہ اس جیسا دین سچا کسی کا نہیں۔ ہم تو ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، مال لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو طور طریقے آپ لوگوں کے ہیں مجھے یقین آ گیا واقعی یہ دین اللہ کا سچا دین ہے، اس لیے میں نے اس کو قبول کر لیا۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگا میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے قید کر لیا، اب کیا خیال ہے میں عمرے کے لیے جاؤں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عمرے کے لیے جاؤ، لیکن عمرہ جانے سے پہلے عمرے کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، عمرہ کرنا کیسے ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا طریقہ ہم سے سیکھ لو۔ اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی، حدیث میں اس نماز کا نقشہ کیسا ہے؟ عمرہ کرنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے طریقہ سیکھو، کون سا؟ محمدی۔ وگرنہ ثمامہ جاتا جیسے پہلے عمرہ کر رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سجدہ ہی کرنا ہے نا، نماز کیا ہے؟ سجدے کا نام ہے نا۔ اور کون سا مسلک ایسا ہے جس کی نماز میں سجدہ نہ ہو؟ ہم نے سجدہ کرنا ہے، اللہ کو کرنا ہے، بس جس طریقے سے کرو، الٹے ہو کر کرو، سیدھے ہو کر کرو، دائیں کروٹ پر کرو، بائیں کروٹ پر کرو، سجدہ کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ثمامہ کو کہا ثمامہ عمرہ کرنا چاہتے ہو جاؤ عمرہ کر کے آؤ، لیکن طریقہ سیکھو مجھ سے کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے۔ یہی حکم اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے میں محمد پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا طریقہ سکھا دیا اور ثمامہ عمرے کے لیے چلے گئے۔ بیت اللہ کے قریب پہنچے، کہنے لگے لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ چیز تو مشرکوں پر آگ بن کر برستی ہے، یہ کہہ دیا جائے لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہم نے تو بہت سے بابے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے شریک۔ جب ثمامہ کی زبان سے، یمامہ کے بادشاہ کی زبان سے یہ کلمے نکلے، مکے کے مشرک اکٹھے ہو گئے تلواریں لے کر، اور ثمامہ کی زبان سے بار بار یہی کلمہ نکل رہا ہے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ قریب تھا کہ تلواریں اس کے جسم پر پڑتی، لوگوں نے تلواریں میان سے باہر کھینچ لی۔
جب نوجوانوں نے تلواریں نیام سے نکالی، ان کے بڑوں نے منع کر دیا، کس پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ یہ بادشاہ ہے یمامہ کا، تمہارا غلہ کہاں سے آتا ہے؟ وہیں سے۔ اگر اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ مکے میں بھوک ہی بھوک، بچے بھوکے مر جائیں۔ تلواریں دوبارہ نیام میں ڈالنی اور سمامہ سے گفتگو کرنے لگے، سمامہ بے دین ہو گئے ہو، آباء و اجداد کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے، صابی بن گئے ہو تم۔ کہا نہیں، میں نے تو بہت عمدہ دین قبول کیا۔ آپس میں گفتگو ہونے لگی، سمامہ نے قسم کھا لی کہ یمامہ سے غلہ پہنچتا تھا اور مکے والوں تم اس پر گزارا کیا کرتے تھے، اب غلے میں سے ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ تم محمد کی اتباع نہیں کر لیتے علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک تم اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے، اس کی اتباع نہیں کرتے، اس وقت تک یمامہ کے غلے میں سے ایک دانہ بھی تم کو نہیں ملے گا۔ صحابہ بھی جانتے تھے کہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، نبی کی اتباع، دوسرا نہیں۔ اسی لیے مکے کے مشرکوں کو مشروط کیا دعوت دی؟ اگر نبی کی اتباع کرو گے تو غلہ بھیجوں گا، وگرنہ ایک دانہ بھی نہیں بھیجوں۔ عمرہ کیا، واپس چلے آئے اور آ کر اپنی رعایا سے کہہ دیا مکے والوں پر غلہ بند کر دو۔ مکے والوں پر غلہ بند کر دیا گیا، بھوکے مرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیا مکے والوں نے، کہنے لگے ہمارے مردوں کو تو تم نے قتل کر دیا بدر کے میدان میں، عورتیں بچے رہ گئیں، ان کو تم نے بھوکا مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے تمہیں قرابت کا واسطہ ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، تم ہمارے رشتہ دار ہو، تمہیں اس قرابت کا واسطہ ہے، اپنے صحابی سمامہ سے کہو وہ ہمارا غلہ نہ روکے، ہمارے بچے مر جائیں گے بھوک سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ تحریر ملی، اللہ کے نبی نے سمامہ کو کہہ دیا سمامہ غلہ بھیج دو، اگر وہ میری اتباع نہیں کرتے نہ کریں، لیکن میں ان کو اس طرح مجبور کر کے، وگرنہ اللہ کو ایک کلمہ کن ہی کہنا تھا، ہو جا، ساری دنیا اللہ کے نبی کا اتباع کرتی، اللہ کے نبی کے طریقے پر نماز پڑھتی، ہمیں ہر جمعے زور نہ لگانا پڑتا کہ لوگوں محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، محمدی نماز پڑھو، محمدی روزہ رکھو، محمدی طریقے سے نکاح کرو، طلاق میں محمدی طریقہ اختیار کرو، ہمیں زور ہی نہ لگانا پڑتا، اللہ کے حکم سے سب محمدی بن جاتے۔ لیکن اللہ نہ کسی کو مجبور کرتا ہے کہ اس کو مجبور کر کے اس پر یہ شرط لگا دی جائے کہ اگر تو اتباع کرے گا تو تجھے کھانا ملے گا، وگرنہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم جاری کر دیا، اس نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ میں تو مکے میں اعلان کر کے آیا تھا کہ غلہ نہیں ملے گا۔ جب آقا نے حکم دے دیا، اپنا حکم پیچھے لے لیا، اللہ کے نبی کے حکم کو آگے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے غلہ بھیجو، غلہ بھیج دو۔ کیا یہی جذبہ ہمارا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیوی سے آگے، بیٹی سے آگے، برادری سے آگے، سب سے آگے کس کا حکم؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ہمارے گھر میں نبی کے حکم کا تماشا بنتا ہے، خود بھی تماشا بناتے ہیں، بیوی بھی تماشا بناتی ہے، جو دل میں آئے۔ شادیوں میں، ہماری شادیوں میں شامل ہو کر دیکھ لینا کیا حشر دین اسلام کا ہم کرتے ہیں، کیا تباہی دین اسلام کی ہم کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے بدترین کافروں کی برات ہو، ان کی محفل ہو، جہاں دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا۔ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ اس گروہ میں جو حقائق کو دیکھ کر ایمان لانے والوں کا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر
رضاعت کے تمغے ان کے سینوں پر سجا دیتا ہے، ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یا ان لوگوں کا گروہ جن پر ہمیشہ پھٹکار پڑتی رہے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی ان دونوں گروہوں کا ذکر کر دیا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں گیا۔ آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، نبی کی اتباع کرو گے جنت ملے گی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ صادق المصدوق کہہ رہا ہے، اللہ کے بعد جس سے سچا کوئی نہیں ہے، جس کی بات بڑی پکی ہے، فرماتا ہے وہ جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں گیا۔ نبی کی اتباع بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے دائرہ اختیار میں ہے، اور نبی کی نافرمانی بھی آپ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ لیکن اگر اتباع کرو گے جنت ملے گی، انکار کرو گے جہنم ملے گی، اختیار آپ کا ہے کس چیز کو اپنا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک عمر بن جموح بھی تھے۔ معاذ، معوذ اور خلاب تین بیٹے تھے عمر بن جموح کے۔ مصعب بن عمیر جب مدینے تشریف لائے، یہ تینوں مسلمان ہو گئے۔ ان کی والدہ ہندہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اب ہندہ کے دل میں یہ تمنا تھی، کاش میرا شوہر عمر بن جموح بھی مسلمان ہو جائے۔ وہ دیکھتی مدینے کے لوگ کثرت سے اسلام قبول کر رہے ہیں، سوچتی کہ کہیں میرا شوہر حالت کفر پر نہ مر جائے۔ یہی تڑپ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا باپ قبر پرست ہے، محنت کر کے اس کو لائیں، جمعے میں نہیں آتا اس کو تقریریں کیسٹیں سنائیں، سی ڈی دکھائیں، کتابیں پڑھائیں، اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کو بھی ہدایت دے جیسے میرا سینہ تو نے کھولا ہے۔ عمر بن جموح کو اپنے بیٹوں کا بڑا خطرہ، اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھنا مصعب بن عمیر آیا ہوا ہے مکے سے، اور مدینے کی اکثریت کو اس نے پیچھے لگا لیا۔ حق ہوتا ہی ایسے ہے، الحق کو یالو ولا یولا علیہ، حق غالب ہوتا ہے، حق پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ حق کی تاثیر ہوتی ہے، سننے کے بعد عقل مند انسان فوراً قبول کرتا ہے، اور بے وقوف سوچتا ہے برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ کہنے لگا عمر بن جموح اپنی بیوی سے، مصعب بن عمیر آیا ہوا ہے مدینے میں، دیکھنا بیٹوں کو سمجھا کر رکھنا کہ کہیں میرے بیٹے بھی اس کی چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ کہنے لگے نہیں، آپ کے بیٹے بڑے سمجھدار ہیں، لیکن آپ کا بیٹا معاذ مصعب بن عمیر کو مل کے آیا تھا، آپ اس سے وہ بات سننے کے لیے تیار ہیں جو اس نے سنی اس سے؟ کہا افسوس، مجھے پتا بھی نہیں لگا اور میرا بیٹا معاذ بے دین ہو گیا۔ کہا نہیں، آپ حوصلے سے کام لیں، آپ کا بیٹا بے دین نہیں ہوا۔ بس اس نے ایک دن اس کی محفل میں جا بیٹھا اور اس سے بات چیت سنی، وہ بات اس نے مجھے بھی سنائی، آپ سننا چاہیں تو اس کو بلا کر سن لیں کیسی بات ہے۔ کہنے لگا اچھا بلاؤ۔ معاذ کو بلایا، کہا کیا سن کر آئے ہو؟ کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورۃ فاتحہ سنا دی۔ اب ہمیں سن کر کیا ہماری طبیعت پر اس کا اثر پڑتا ہے؟ کچھ نہیں، چونکہ وہ عربی زبان کی اونچ نیچ سے واقف تھے، عمدہ کلام پہچانتے تھے، شاعروں کے کلام انہوں نے سن رکھے تھے۔ فوراً جب ختم کرنے کی اس نے سورۃ فاتحہ، کہنے لگا معاذ اس کی ساری باتیں ایسی ہی ہیں، ایسی عمدہ؟ کہا ابا جی نہیں،
اس سے بھی زیادہ عمدہ ہیں، اور کیا آپ اس کی بیعت نہیں کریں گے؟ کہا میں اپنے معبود منات سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عمدہ بات سن کر میرا دل تو چاہتا ہے، لیکن جب تک منات سے میں مشورہ نہ کر لوں میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اور یہ تو میری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ۔ ماس کہنے لگے بابا لکڑی کا بت جو آپ نے اپنے گھر میں رکھ رکھا ہے، ہر روز اس کو کپڑے پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بابا وہ لکڑی کا بت بولے گا؟ آپ کو مشورہ دے گا؟ نہ سننے کے قابل نہ بولنے کے قابل۔ کہا زبان بند رکھو، میں نے کہہ جو دیا ہے کہ میں اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے۔ چلے گئے، صبح کو بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، لنگڑے تھے، ایک ٹانگ پر ایک لکڑی کی تھی۔ پہلے تو تعریفیں کی، عقیدت کے پھول نچھاور کیے، پھر عرض کرنے لگے مصعب بن عمیر آیا ہوا ہے، میرا بیٹا چاہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کر لوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں کروں یا نہ کروں؟ اب آگے سے وہ خاموش۔ لکڑی کا بت کیا جواب دے؟ عقل ماری ہوئی تھی۔ عمر بن جموع کہنے لگے اچھا ناراض ہو گئے ہو، آپ بولتے نہیں ہو، اگر آپ کو میری یہ بات بری لگی ہے آئندہ میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ پھر کہنے لگے اچھا جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا، ایک ہفتے کے بعد پھر میں آؤں گا، پھر بتلا دینا میں اس کی بیعت کروں یا نہ کروں۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ بیٹوں نے سوچا کہ باپ کے دل میں اس کی بڑی عقیدت ہے، جیسے ہمارے دلوں میں قبروں کی عقیدت ہے، جائیں گے واپس آئیں گے نا دربار سے الٹے پیر، چاہے گر ہی پڑے الٹے پاؤں آئیں گے، بابا کو پیٹھ نہیں کرنی۔ ملتان میں خاص کر یہ سندھ کے علاقے کے لوگ آتے ہیں، ملتان کے دربار ہیں بہت زیادہ، ملتان میں ننگے پاؤں، ملتان میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے یہ ننگے پاؤں کیوں پھر رہے ہو؟ کہا یہاں بزرگ دفن ہیں، ان کے اوپر جوتیاں لے کر چڑھیں۔ وہ پوچھنے والا کہتا ہے پخانہ کہاں کرتے ہو، پیشاب کہاں کرتے ہو؟ بزرگوں کے اوپر، بزرگ نیچے ہیں، اوپر تم یہ گندگی پھیلاتے ہو اور جوتیاں پہنتے ہوئے تمہیں حیا آتی ہے؟ بچوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے اس کے دل میں یہ جو عقیدت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ رات کو دیکھا بابا سو گیا ہے، بت اٹھا کر وہاں گندگی کے ڈھیر میں لا پھینکا جہاں قبیلے کے لوگ، بنو سلمہ کے لوگ گندگی پھینکتے تھے۔ اب یہ صبح اٹھا عبادت کے لیے کہ جائیں بابا کو سلام کرائیں، جا کر منات سے بات چیت کرائیں، سلام کریں جا کر، جیسے ہمارے لوگ جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بابا کو سلام کرنے جا رہا ہوں، پیر کو سلام کرنے آیا۔ ہم پوچھتے ہیں کبھی جواب بھی دیتا ہے تمہارا پیر؟ کہا نہیں جواب تو نہیں دیتا، بس سلام کرنے آتے ہیں۔ دیکھا وہاں بت شریف ہی نہیں، معبود ہی غائب۔ گھر کے سارے کونے کھدرے دیکھ لیے، گیا کہاں، کس نے اٹھایا؟ گھر میں نہیں ملا۔ بیوی بچوں سے پوچھا کہاں ہے میرا معبود؟ عابد اپنے معبود کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہاں ہے میرا معبود؟ اور یہاں قبروں سے چوری ہو جائے، کوئی چادر چرا کر لے جائے، پولیس تفتیش کرتی ہے اس غلے کو، دربار کے غلے کو توڑا کس نے؟ بھئی تو بول، اندر سے اعلان کر، پولیس کیوں آتی ہے؟ تو بتلا مجھے فلاں آدمیوں نے میرے غلے کی چوری کی، میرا معبود کہاں ہے؟ کہا بابا ہمیں کیا پتا کہاں گیا، اپنی مرضی کا مالک ہے، کوئی ہم سے پوچھ کر جاتا ہے؟ چلا گیا کہیں پر۔ تلاش کرتے کرتے باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ گندگی پھینکتے ہیں وہیں بت الٹا پڑا۔ اٹھا کر لائے، نہلایا، کپڑے پہنائے، دوبارہ خوشبو لگا کر رکھا۔ اگلے دن پھر یہی کاروائی، اس سے اگلے دن پھر یہی کاروائی۔
مسلسل بیٹے کارروائی کر رہے ہیں، بابا سوتا ہے یہ اٹھا کر پھر گندگی۔ آخر تنگ آ گیا ایک دن عمر بن جموح، کہنے لگا مجھے پتا نہیں تیرے ساتھ یہ برا سلوک کرتا کون، اگر مجھے پتا لگ جائے میں اسے ذلیل کر کے رکھ دوں۔ اب مجھے چونکہ علم نہیں، اب یہ تلوار ہے تیری گردن میں ڈال رہا ہوں، اب تو جان اور وہ لوگ جانے، مار دے سب کو، جو بھی آئے فنا کر دے۔ اس تلوار سے حفاظت کرنا اپنی، صبح کو مجھے تلاش نہ کرنا پڑے کہ میرا معبود گیا کہاں ہے، یہ ننگی تلوار ہے، جو بھی آئے چاہے میرے گھر کا ہی فرد کیوں نہ ہو گردن اڑا دینا۔ آرام سے جا کر تلوار لٹکا کر سو گیا کہ اب میں نے تلوار لٹکا دی ہے، اب کس کو نزدیک آنے دے گا یہ۔ لڑکوں نے اس دفعہ اسے اٹھایا، پہلے ویسے پھینکتے تھے، اس دفعہ کتے کا بچہ اٹھا کر اس کے گلے میں باندھ کر پھر گندگی میں پھینک۔ صبح کو یہ سیدھا اس گندگی کے ڈھیر پر پہنچا عمر بن جموح، کیا کہنے لگا؟ اگر تو مشکل کشا ہوتا تو اور کتا اکٹھے نہ پڑے ہوتے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میرے بیٹے سچ کہتے تھے، اللہ اکیلا مشکل کشا ہے، یہ بت کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، لکڑی کے بنے ہوئے، نہ سننے کے قابل نہ بولنے کے قابل، اور اس گروہ میں شامل ہو گیا جو گروہ سیدھا جنت کو جانے والا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو جس گروہ میں عمر بن جموح گئے؟ اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو جس میں سمامہ بن اسال گئے، عمیر بن وہب گئے، یا یوں ہی بھٹکنا چاہتے ہو، کبھی ادھر گر گئے کبھی ادھر گر گئے، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے؟ یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، زبردستی نہیں۔ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں زبردستی آپ کے ساتھ؟ آپ کوئی ہماری رعایا ہیں، غلام ہیں؟ آپ کو صرف سمجھا دینا چاہتے ہیں۔ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو جو نبی کے صحابہ کا گروہ، کہ جس کی جو ایمان کی حالت میں اس میں سے کسی ایک آدمی کی شکل کو دیکھ لے، اس کا دیدار کر لے، اللہ اس آدمی پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ یہ گروہ میں شمولیت ملے گی کیسے؟ نبی کی اتباع میں۔ نبی کی اتباع ہوگی کیسے؟ حدیث سے، حدیث پڑھیں گے، حدیث پر عمل کریں گے، نبی کی اتباع ہوگی۔ اور گمراہی آئے گی کیسے؟ نبی کی اتباع چھوڑ کر ہر ایک کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے۔ لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے، جب آ کر پھنس جاتے ہیں نا، جی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب کیا کروں؟ ہم کہتے ہیں جاؤ اپنے مولوی کے پاس۔ کہا وہ تو حلالے کی چھری لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہماری بات بھی نہیں، آپ کم از کم ہماری بات تو سنتے ہیں نا، وہ تو ہماری بات بھی نہیں سنتے، فوراً کہہ دیتے حلالہ ہوگا۔ حلالے کی چھری سے ذبح کرنے کے لیے ہر وقت مولوی تیار۔ ہماری تفصیل نہیں سنتے، ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتے، مطمئن نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جاؤ پھر مزہ لے لو، جو مسلک تم نے قبول کیا ہے، تمہاری عزتوں سے کھیلنے والا، تمہارے گھروں کو اجاڑنے والا، ہم کیا کہتے ہیں تم سے؟ یہی کہتے ہیں نا، آؤ اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی 3 اکٹھی دے گا 1 شمار ہوں گی، کیونکہ اس نے 1 موقع اویل کیا، 2 موقع اس کے پاس باقی۔ اگر تم نے یہ مسئلہ لینا ہے تو سارے مسئلے اسی کے لینے ہوں گے۔ اگر طلاق کا یہ مسئلہ لینا ہے تو آمنہ کے لال کے باقی مسائل بھی لیں گے، اس کے طلاق کا مسئلہ پسند ہے، نماز پسند نہیں اس کی، روزے کا طریقہ پسند نہیں اس کا، زکوٰۃ اور حج کا طریقہ اچھا نہیں لگتا اس کا۔ اگر طلاق کا طریقہ اچھا لگتا ہے تو نماز بھی اس کی، روزے بھی اس کے طریقے سے، حج اور نکاح بھی اس کے طریقے کا، معیشت اور معاشرت بھی اس کے طریقے کی۔ یہ مکمل سیٹ ہے اللہ کا دین، قرآن اور حدیث۔ یہ کسی سے کم تر نہیں، یہ برتر ہے، یہ کسی کا بھیجا ہوا ہے، اس پر مہر لگا دی ہے، اور مہر کے بغیر کسی کے بھیجے ہوئے جیسے ہی آگے سرکاری سانڈ، کوئی لیٹر نہیں اس کے پاس، اپارٹمنٹ لیٹر نہیں،
کسی نے بھیجا نہیں، مہر نہیں لگائی، اس پر مہر لگا دی ہر صفحے پر۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تنزیل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے جس پر تم عمل کرنا چاہتے ہو۔ نبی کی باتوں پر مہر لگا دی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کی ایک ایک بات کی گارنٹی ہے، مہر لگاتا ہوں کہ اس کی زبان سے حق نکلے گا۔ یہی اتباع کرو گے تو جنت ملے گی، صحابہ کا ساتھ ملے گا، جنت ملے گی، نبی کا ساتھ ملے گا، حوض کوثر پر پانی ملے گا، نبی کی سفارش ملے گی، نبی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ کس آدمی کے لیے؟ جو نبی کے پیچھے چلنے والا، اور جو دنیا میں نبی کو بھول گیا، اللہ کے نبی میدان محشر میں بھول جائیں گے۔ برابر کا سودا ہے، تم یہاں یاد رکھو وہ وہاں یاد رکھے گا، تم یہاں بھولو گے وہ وہاں بھول جائے گا۔ سوچ لو، غور و فکر کر لو، زندگی کا مسئلہ ہے، آخرت کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، معمولی مسئلہ نہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سوچ لو اچھی طرح، ہمارا سودا بھی دیکھ لو، ہماری دعوت بھی دیکھ لو، کتاب و سنت بھی دیکھ لو، اور لوگوں کی پکار بھی سن لو، ان کا مسلک بھی دیکھ لو، پھر جدھر دل ٹھکتا ہے اس کے پیچھے چلو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد